الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 11ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک چونکہ مشکل ترین غزوہ تھا، بہت لمبا سفر تھا، اس میں بہت قربانیاں دینی تھیں، اور منافقین جو تھے وہ اس جنگ میں ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، چونکہ تکلیف اور آزمائش اور مجاہدہ بہت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا، کہ جتنے بھی منافق ہیں یہ نہ جانے کے ہیلے بہانے قسمیں عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ہر منافق آتا دوسرے سے بڑی قسم کھا کہ اللہ کے نبی مجھے جانا تھا، میری یہ مجبوری ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی سب کی معذرتیں قبول کرتے رہے، چونکہ پتہ تھا کہ یہ سب کون ہیں، یہ منافق ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ جو شخص جس کی نیت میں کھوٹ ہو وہ اکثر گناہ کے عذر پیش کرتا ہے، اور یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔ مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اپنے گناہوں کے عذر بیان نہیں کرتا، اپنے گناہ کو جواز فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں مخلص صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ 3 صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور تینوں کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا، اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ غزوہ تبوک سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ تینوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف لفظوں میں اعتراف کیا۔ حضرت کعب بن مالک نے تو صاف عرض کیا، اللہ کے حبیب میرے پاس اتنی مالی وسعت اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، سواری بھی تھی، جا بھی سکتا تھا، ارادہ بھی تھا، آج جاؤں کل جاؤں پرسوں جاؤں، آج کل کرتے کرتے میں رہ گیا، میرے پاس میری کوتاہی کا کوئی عذر نہیں ہے۔ انہوں نے جب سچ بولا، اور بھائی سچ بولنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آزمائش آتی ہے لیکن وہ وقتی ہوتی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے آزمائش آتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن سچ جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی سعادت مندیاں دلوا جاتی۔ اب منافقین نے جھوٹی قسمیں کھائیں، وقتی طور پر وہ اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کریم نے ان کے نفاق کو ننگا کر دیا۔ یہ 3 صحابہ، ان سے غلطی ہو گئی، فوراً معذرت کر لی، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے ساتھ بول چال بند کر دی جائے۔ 50 دن تک صحابہ اکرام نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، مقاطعہ کر دیا، ان سے دعا سلام ہر چیز ختم، اور ان کو 50 دن بڑی تکلیفیں دیکھنی پڑی، چونکہ ان کے لیے سب سے مشکل، سب سے تکلیف دہ معاملہ ان کے لیے یہ تھا کہ جب بھی مسجد آتے کسی صحابی کو سلام کرتے، کوئی صحابی سلام کا جواب نہ دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کا جواب نہ دیتے۔ کعب بن مالک رویا کرتے تھے کہ اگر ان دنوں میں میرا انتقال ہو گیا تو میری تو نماز جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھنی، لیکن مخلص تھے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کیا، اور ان کی توبہ کو قرآن کریم کا حصہ بھی بنا دیا۔ لہٰذا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، اگر زندگی میں بندے سے کبھی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کے جواز کی دلیلیں نہ تراشے۔ مومن کا کام یہ ہے غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 11ویں پارے میں صحابہ اکرام کی بہت تعریف کی ہے، فرمایا کہ یہ جو مہاجرین اور انصار ہیں
یہ جو ایمان اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 1.5-2 لاکھ ہے۔ قرآن کریم نے ان کی بہت تعریف کی ہے، کہیں ان کو کامیاب لوگ قرار دیا ہے، کہیں ان کو یہ کہا یہ اللہ کی جماعت ہیں، کہیں ان کو متقی پرہیزگار کہا ہے، کہیں ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے، کہیں ان کو ایمان والے کہا ہے، اور کبھی یہ اعلان کیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھنا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب انہی ساتھیوں کے ذریعے برپا کیا۔ آپ علیہ السلام کے سارے صحابہ ساری جنگوں میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور قربانیاں پیش کیں اور اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ سے محبت رکھو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ سے، موطا مالک میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کی خامیاں نہ دیکھو۔ اور مدینہ کے انصار کے بارے میں آیا کہ جو انصار سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت رکھنا وہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ تاریخی کتابوں میں صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن و سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مقام بیان کیا ہے ہمارے لیے وہی اصل ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے 11ویں پارے میں 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو مسجد زرار ہے، مسجد زرار۔ ابو عامر راہب ایک بدبخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہ بھی مدینہ کی قیادت کا خواہش مند تھا اور اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کا جو پروگرام تھا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ حضور اور اسلام کی دشمنی میں بہت حد سے بڑا مذہبی اثر و رسوخ اس کا تھا۔ یہ دوسرے بادشاہوں سے ملتا رہتا تھا اور ان کو ابھارتا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرو۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ سے ملا، اس کو آمادہ کیا کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو۔ اس نے یہ کہا کہ تم مدینہ میں اپنی ایک چھاؤنی بناؤ، اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، اور جب تم کو جمع ہو جاؤ ہم پھر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اس کے کہنے پر منافقین کی ایک جماعت نے مسجد بنائی جس کو قرآن مسجد زرار کہہ رہا ہے، جس کو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسجد زرار کہہ رہا ہے۔ اس مسجد میں دن رات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کے بدگمانیاں، زبان درازیاں اور بکواسات ہوتی تھیں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس مسجد کا بھی ذکر کیا، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو تباہ و ویران کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد صحابہ اکرام کو حکم دیا، چونکہ یہ مسجد نہیں تھی بھائی، یہ مسجد نہیں تھی، چونکہ یہ تو منافق دھوکہ دینے کے لیے اس کو مسجد کہتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کو مسجد کہا۔ تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو آگ لگا دی اور اس کو ویران کر دیا۔ دوسری مسجد قرآن کریم نے جامع مسجد قباء کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور جس میں نماز پڑھنے والے بہت پاکیزہ لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام نے قباء والوں سے پوچھا کہ تمہاری ایسی کیا ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے؟ چونکہ قباء والے یہ وہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جب ہجرت کر کے آئے، اور 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، اور جتنے وفد 14 دن حضور کو ملنے آئے سب کی مہمانی کی۔
14 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں مدینہ شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو قبا کے سردار آئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس طرح نہیں مدینہ میں داخل ہونے دیں گے. ہمارا طریقہ ہے جب کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو قبا کے سارے سردار مسلح ہو کر تلواریں لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فوجی دستے کے طور پر پوری شان و شوکت سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اللہ کے نبی کو قبا والوں سے بڑی محبت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا دن خاص کر رکھا تھا. آپ علیہ السلام ہفتے والے دن جامع مسجد قبا آتے، قبا کی مسجد میں نماز پڑھتے، سارے صحابہ جمع ہوتے. تو ظاہر ہے جب انہوں نے اللہ کے نبی اور اسلام سے اتنی محبت کی تو قرآن کریم نے ان کو یہ عزت بخشی کہ ان کی مسجد کا اور ان کی پاکیزگی کا قرآن کریم نے ذکر کیا. اور بھائی 11ویں پارے میں مدینہ والوں نے جو سعادت حاصل کی قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. نصیب تھے مدینہ والوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے. مکہ والوں نے ہر طرح کی مخالفت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کا 11واں سال تھا. بھائی کون سا سال تھا؟ 11واں سال. مدینہ کے 6 افراد حج پر آئے. 6 افراد حج پر آئے. انہوں نے ان میں سے ایک صاحب نے یہ دیکھا کہ بازار میں ایک صاحب ہے، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساتھ ایک اور شخص ہیں جو بدبخت یہ شور مچا رہا ہے کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہے، کوئی اس کی بات کی پرواہ نہ کرے. مدینہ کے ایک شخص نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ساتھ ان کو جھٹلا رہے ہیں یہ اس کا چچا ابو لہب ہے. اس مدینہ کے صاحب نے خیمے میں جا کے اپنے 5 ساتھیوں سے ذکر کیا کہ میں یہ بات دیکھ کر آیا ہوں. ان 5-6 نے آپس میں باتیں کی کہ کیا یہ وہی نبی تو نہیں مدینہ کے یہودی جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہی تو نہیں. جستجو بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تنہائی میں رات میں، اور ان 6 بندوں کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ اسلام اور ساری عزتیں سمیٹ کر اللہ نے ان کے تھرو مدینہ منورہ کو عطا کر دی. یہ جو 6 افراد تھے اللہ کے نبی کو خفیہ ملتے رہے اور اس حج کے سفر پر مسلمان ہو گئے اور مدینہ چلے گئے. اگلے سال جب یہ آئے تو 6-7 بندے، اگلے سال حضور علیہ السلام کی نبوت کا 12واں سال تھا، یہ اگلے سال پھر آئے. اگلے سال یہ پھر 6-7 تھے، لیکن رات کو اللہ کے نبی کو خفیہ ملے اور یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں 40 کے قریب مسلمان ہو گئے. کتنے مسلمان ہو گئے ہیں؟ 40 کے قریب ہو گئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کسی کو مدینہ بھیج دیجئے، وہ جا کے مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. انہوں نے پورا سال مدینہ میں جا کے خوب محنت کی، اور نبوت کے 13ویں سال یہ 80-82، بعض نے اس سے بھی اوپر کا قول لکھا ہے، تو بہت بڑی جماعت مدینہ منورہ کی دوبارہ حج پر آئی. اور جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، بڑے شیطان جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے پاس رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی سے ملتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے. 80-82 افراد تھے، اور اللہ کے نبی کو یقین دلایا کہ مدینہ منورہ کے تقریباً ہر گھر میں، ہر قبیلے میں اسلام پہنچ گیا ہے. مکہ والے آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے یہاں مدینہ تشریف لے آئیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا حضور علیہ السلام نے. حضرت عباس نے کہا بھتیجے مجھے ساتھ لے جاؤ، میں ان سے بات کرتا ہوں. یہاں رات کو تنہائی میں مذاکرات ہوئے. مدینہ والوں نے کہا جی آپ مکہ چھوڑ کے کہاں آ جائیں؟ مدینہ آ جائیں. حضرت عباس نے ان کو سمجھایا پورا عرب تمہارا دشمن ہوگا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تم مدینہ چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا دیہات ہو، تم مقابلہ کر لو گے پورے عرب کا؟ تو ان لوگوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ ہمارے یہاں آ جائیں، جب تک ایک انسان بھی باقی رہے گا، ایک گردن بھی قائم رہے گی، کوئی کافر آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے.
اور آپ کی حفاظت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح کریں گے، اپنی اولادوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ کوئی کافر آپ تک پہنچنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو مدینہ والے تھوڑے سے سوچ میں پڑ گئے کہ بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، اللہ کے حبیب ہم آپ سے یہ ذمہ داری تو لے رہے ہیں ساری، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا جی اللہ کے حبیب ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے، آپ ہجرت کر کے آ جائیں۔ اس معاہدہ کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہو گئی، اور پھر یہ قرآن کریم کی آیات آئیں کہ یہ مدینہ والے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ اور قربان جائیے، آج دیکھیے مکہ کے بعد بھائی سب سے معزز شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ ان خوش نصیبوں نے ایسی سعادت حاصل کی کہ اسلام پھر پوری دنیا میں مدینہ سے پھیلا، مکہ سے نہیں پھیلا۔ بھائی اسلام کہاں سے پھیلا ہے؟ مدینہ سے پھیلا، بلکہ پھر بعد میں تو مکہ کو بھی فتح کس نے کیا ہے؟ مدینہ نے کیا ہے۔ ہاں، مکہ کو بھی فتح کس نے کیا ہے؟ مدینہ نے کیا ہے۔ اس لیے بھائی مدینہ کی محبت اور مدینہ والوں کا احترام، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ آپ علیہ السلام اس لیے فرمایا کرتے تھے، لوگوں مدینہ والوں کی خامیاں نہ دیکھنا، میرے بعد مدینہ والوں کی خامیاں نہ دیکھنا۔ بہرحال قرآن کریم نے 11ویں پارے میں دوبارہ منع کیا کہ تم کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کسی کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا، آخرت میں مغفرت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ نے آخرت کی ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں، کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بھائی 11ویں پارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، برے لوگوں کے ساتھ مت رہو۔ نبی اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا، نیکوں کے ساتھ رہنا۔ برا بندہ بھی نیکوں کے ساتھ رہے، نیک ہو جائے گا، اچھا بندہ بھی بروں کے ساتھ بیٹھے گا، برا ہو جائے گا۔ میں اس بات پر بہت زور دیتا ہوں، اور آگے بھی 2-3 جگہ قرآن نے نیک صحبت کا ذکر کیا، وہاں میں عرض کروں گا۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اصحاب کہف کا کتا ہے کتا، لیکن رہا بھائی کن لوگوں کے ساتھ؟ نیکوں۔ شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کر کافروں کے ساتھ بیٹھا، بدبخت ہو گیا، حالانکہ بیٹا نبی کا تھا۔ اور اصحاب کہف کا کتا ہے کتا، لیکن رہا نیک لوگوں کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا۔ بھائی اس کتے کو عربی میں کلب کہتے ہیں۔ کتے کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کتے کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتے کے نام لینے پر کتنا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو کل میں کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ تو اس کتے کے نام لینے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں تلاوت میں؟ قرآن کا اس کا۔ یہ کتا یہاں تک کیسے پہنچا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اور اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ جب سورہ کہف آئے گی وہاں میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہاں فرمایا، یہ ایسے نبی ہیں جو اپنی امت پر بہت مہربان ہیں۔ جو اپنی امت پر کیا ہیں؟ ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں، نبی کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا ہمدرد اور اتنا نہیں رویا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ کے دیکھو، تہجد جو ہے اللہ کے نبی کی پسندیدہ ترین نماز تھی، لیکن تہجد میں بھی یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کبھی میری امت پر فرض نہ ہو جائے، میری امت پر مشقت نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، لیکن ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسواک اپنی امت پر فرض کر دوں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میری امت پر مشقت نہ ہو جائے، میری امت پر کیا نہ ہو جائے؟ مشقت نہ ہو جائے۔ تو بھائی قرآن کریم یہ فرما رہا ہے
یہ نبی ایسے ہیں جو تمہارے اوپر بہت مہربان ہیں۔ جب اللہ کے نبی ہم پر مہربان ہیں تو بھائی ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو حضور کی سنت کی اتباع، ہر موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا۔ سب سے بڑا اظہار محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت کی اتباع ہے، اور دوسرا سب سے بڑا اظہار محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ دو کام جو کرے گا انشاءاللہ کل قیامت والے دن اسے ضرور حضور علیہ السلام کی سفارش ملے گی۔ بلکہ امام غزالی نے یا کسی اور نے ایک جگہ کسی اللہ والے کا ذکر کیا ہے کہ وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں شیطان جو ہے وہ میرے حلیے کو اپنا اور دھار نہیں سکتا۔ ان بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کہا اللہ کے حبیب میں کل قیامت والے دن آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر پر پانی پینا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں، یہ دولت مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں کر لو۔ کیوں بھائی آج ہر کسی کی تمنا ہے یا نہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کسی کی تمنا ہے کل قیامت والے دن ہمارے آقا ہماری سفارش کرے، ہم حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں۔ فرمایا دو کام کرنا، خواب میں فرمایا تو میرے ہاتھ سے پانی بھی پیو گے اور میں تمہاری سفارش بھی کروں گا۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو میری سنت کی اتباع کرنا، کیا کرنا؟ میری سنت کی، دوسرا میرے اوپر درود پڑھنا۔ سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہے جو اللہ کے نبی کی ہر سنت پر عمل کرے، اور سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب زیادہ درود و سلام بھی پڑھے۔ اور بھائی 11ویں پارے میں قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم نے ایسا کلام اتارا ہے جس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ قرآن کریم شفا ہے، روحانی طور پر بھی شفا ہے، جسمانی طور پر بھی شفا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں پر دم کر دیا کرتے تھے۔ ایک بچے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے کر گئی اور اللہ کے نبی نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا کیا؟ دم کیا۔ تو قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم شفا ہے۔ اپنی بیماریوں میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت باعث برکت ہے۔ ہم نے ایک تو خود دیکھا ہے جو بچے کنذین ہوتے ہیں قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی بیماری میں کوئی بھی تکلیف ہو قرآن کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کر کے اپنے آپ کو دم کر لینا۔ صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم شفا ہے۔ اور بھائی 11ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے، میں مستقل جمعوں میں بھی اس کو کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے ولی کون سے ہیں۔ قرآن کریم نے کیا بتلایا ہے؟ اللہ کے ولی کون سے ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں۔ میں اکثر یہ بات اپنے بیانوں میں عرض کرتا ہوں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں اور ہمارے یہاں یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ولی صرف اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا پیر ہو، گدی نشین ہو، جس کی ماشاءاللہ پگڑی اور اس کے ہاتھ میں کھونڈی اور جبہ اور تسبیحیں اور مریدین اور عرس اور پتہ نہیں میلہ اور قوالی اور پتہ نہیں کون کون سی بے غیرتیاں اور بے حیائیاں ہوں، ہم کہتے ہیں جی یہ ولی ہے۔ یہ کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب سے پوچھئے ولی کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کا ایمان کامل ہو اور جو متقی پرہیزگار ہو۔ بس یہ دو باتیں۔ بھائی اللہ کے ولی بننے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں؟ دو۔ بندے کا ایمان کامل ہو، نمبر 2 متقی پرہیزگار ہو،
جس مسلمان میں یہ دو خوبیاں ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور بھائی آخری بات، قرآن کریم نے 11ویں پارے کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کا ایسا معاملہ کیا جو دنیا میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ وہ معاملہ یہ ہوا، اس قوم نے یونس علیہ السلام کی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا 3 دن میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ کہہ کر یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی یونس علیہ السلام کو بستی چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، چلے گئے۔ اور جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو دوسرے تیسرے دن اس قوم نے دیکھا کہ ایک بادل آ گیا، کالا سیاہ بادل۔ جب کالا سیاہ بادل آیا تو انہوں نے کہا دیکھو یونس علیہ السلام کدھر ہے؟ دیکھا یونس علیہ السلام چلے گئے، یہ سمجھ گئے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس قوم نے ایسی عقل مندی کی جو دنیا کی کسی قوم نے نہیں کی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بادل آ گیا ہے، وہ پہلے کالا تھا اب وہ زرد پڑ گیا ہے، اس کے اندر آگ ہے، تو گویا کہ عذاب ان کے سروں پر آ گیا۔ یہ سارے لوگ بستی سے باہر نکلے، بچوں کو بھی لائے، بوڑھوں کو بھی لائے، عورتوں کو بھی لائے، یہاں تک کہ اپنے جانور اور بکریوں کو بھی گھسیٹ کر لے آئے، اور باہر میدان میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ میں پڑ گئے۔ اتنا روئے اللہ کے سامنے، اتنے چیخے چلائے کہ اللہ نے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ اپنے قانون میں تبدیلی کی۔ اللہ کا قانون یہ ہے جب عذاب آ جائے، نظر آ جائے، پھر معافی نہیں ہوا کرتی۔ صرف قوم یونس کو معافی دی، عذاب سر پہ آیا، یہ اتنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ جل جلالہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ آیا ہوا عذاب کیا کر دیا؟ اس لیے بھائی اللہ کے خوف میں رونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عذاب ٹل گیا۔ اب جب عذاب ٹل گیا یہ سارے ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ اب یہ یونس علیہ السلام کو تلاش کریں۔ یونس علیہ السلام نے کسی سے پوچھا اس بستی کا کیا بنا میری کا؟ لوگوں نے بتایا جی وہاں تو زندگی کی چہل پہل ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یونس علیہ السلام ڈر گئے کہ اس کا مطلب میری بات غلط ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ میری بات غلط ہو گئی۔ تو یونس علیہ السلام شرمندگی کی وجہ سے واپس نہیں آئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جس کا قرآن کریم آگے ذکر کر رہا ہے، میں وہیں جا کے ذکر کروں گا۔ 40 دن کے بعد جب وہ سارے مراحل گزرا کے اللہ نے دوبارہ حکم دیا یونس علیہ السلام کو اب جاؤ دوبارہ اسی بستی میں۔ یونس علیہ السلام اب ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس بستی میں آ رہے ہیں۔ جب اس بستی میں داخل ہوئے، بستی والے سارے یونس علیہ السلام کو لپٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کہاں چلے گئے؟ ہم تو بہت دنوں سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، ہم تو بہت دنوں سے آپ کو۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو پھر پوری عزت اور وقار کے ساتھ وہاں رکھا۔ لیکن اس واقعہ میں اہم بات یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا دعا اور دعا میں اللہ کے سامنے رونا یہ ایسی ادا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ تبدیل کر لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے رونے والا ہو، اللہ کے سامنے دعا مانگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ